الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا نعمة الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور آقا جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات برکات پر بے حد درود اور سلام کے بعد دعائے خالق کائنات مالک ارض و سما اپنے پیارے حبیب سید الانبیاء تاجدار انبیاء امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے مختصر وقت میں جو کچھ عرض کروں اللہ حق کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت حق سننے سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری اس بابرکت محفل کو بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، سب فرمائے آمین۔ ہر سال الحمدللہ اس جگہ پر ذکر رسول کی بابرکت محفل سجتی ہے اور بندہ نچیز کی حاضری بھی ہر سال ہوتی ہے۔ اللہ کا یہ احسان عظیم ہے، ان میرے بھائیوں کی محبت ہے کہ بڑے بڑے خطیبوں کی موجودگی میں اگر یہ اپنے امام کو اتنی عزت بخشتی ہیں، اللہ ان کی عزتوں میں برکتیں نصیب فرمائے۔ بیان تو میرا آپ ہر روز ہی جمعے پہ بھی سنتے ہیں، ختم پاک پہ بھی سنتے ہیں، محفل میلاد کی محفل ہو تب بھی سنتے ہیں، لیکن یہ لمحے جو آپ اور میری ملاقات کے یہ سرکار کے ذکر میں گزر رہے ہیں، تو دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں آپ کی طبیعت کے مطابق تقریر نہیں سناؤں گا، میں جس طرح کمرے میں کہہ رہا تھا، کمرے میں بیٹھے میں بھائیوں سے کہہ رہا تھا، نعت خانوں سے بھی اپنے بھائیوں سے بھی مزاج پڑھ کے جیسے عوام چاہتی ہے ویسے تقریر خطیب اور نعت خاں کرتے ہیں، مخواہ ایسا نہیں کرنا ہونا چاہیے، بلکہ خطیب اور نعت خاں کے اندر جو حق بات ہو وہ کرنی چاہیے۔ وہ بات میلاد والے کو مانتے ہیں، اللہ کرے میلاد والے کی بات کو مان جائیں۔ میلاد مناتے ہیں، الحمدللہ منائیں گے، اور یہ سلسلہ ہے اور رہے گا۔ آج ہم ہیں، ہمارے بعد کچھ اور ہوں گے، یہ ذکر کسی کا محتاج نہیں ہے۔ رب کائنات نے وعدہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ، بولیے بولیے۔ اچھا، نعت خانوں کی باری پہ تو آپ بڑے سبحان اللہ چون چونک بیٹھتے ہیں، خطیبوں کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے؟ اصل میں نے کہہ دیا نا بھی آپ کی مزاج کے مطابق ہیں تقریر کروں گے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں بھی یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے میلاد ماننے والوں میں پیدا فرمایا ہے۔ میلاد حضور کا ذکر ہے، میلاد حضور کا ذکر ہے، لیکن میلاد والے کے پیغام کو سنانا بس تھوڑے وقت میں ہی سنانا چاہوں گا، کیونکہ میں آپ کا ٹائم نہیں لیتا، مقصد اکثر مہمانوں کو سننا ہے۔ تو جو بات کر رہا تھا، یہ ذکر تو وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کے بارے میں میرا رب فرماتا وَرَفَعْنَا لَكَ، یہ اللہ نے مخلوق کے ذمہ نہیں لگایا، علامہ صاحب مخلوق کے ذمہ نہیں لگایا کہ آپ لوگوں نے میرے محبوب کا ذکر کرنا ہے۔ اگر صرف اور صرف میرے محبوب کا ذکر خیر مخلوق کے ذمہ لگا دیا جاتا تو آج تکڑی طول مولوی یہ اندازہ لگاتا، ہاں یہ دنیا والوں کے ذمہ ہے، یہاں سے دنیا شروع ہوئی ہے، یہاں دنیا
فنا ہو گئی ہے. کل من علیہ فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. دنیا بنی ذکر ہے, دنیا ختم ہو جائے گی, ذکر ختم ہو جائے گا. رب نے فیصلہ فرما دیا, فرمایا نا یہ فتوے کی ضرورت نہیں, میں ہمیشہ ہوں, ہمیشہ رہوں گا. ذکر مصطفیٰ ہمیشہ ہے, ہمیشہ رہے گا. ورفعنا لک ذکرک, کیسے بلند کیا محبوب. اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا. فرشتے بھی صدا لگا رہے ہیں, صلو علی النبی. فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں. یہ بھی حضور کا ذکر ہے, یہ حضور کی شان ہے, یہ بھی حضور کی شان ہے. معراج پہ بلایا, یہ بھی حضور کا شان ہے. جگہ جگہ پہ میلاد, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, یہ بھی حضور کا ذکر خیر ہے. اس طرف نہیں جانا چاہتا, جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں, میلاد ہم مناتے ہیں, منانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. مناتا کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی میلاد مناتے ہو, ہر سال مناتے ہو, یہ بڑا تمہیں یاد رہتا ہے, باقی باتیں یاد نہیں رہتی. میں نے بھی سمجھا بات ٹھیک کہتے ہیں. میلاد ہم کیوں مناتے ہیں؟ باقی چیزیں ہم چھوڑ بیٹھتے ہیں, میلاد کیوں نہیں چھوڑتے؟ میلاد کی یاد کیوں ہے؟ اس لیے میلاد ہم نہیں بھلاتے, میلاد والے نے ہمیں نہیں بلایا. میلاد والے نے کہیں بلایا سرکار نے ہمیں؟ معراج پہ گئے تو حضور نے بلایا ہے, غار میں گئے تو حضور نے بلایا ہے؟ نہیں, ہر جگہ پر محبوب کریم علیہ السلام امت کو نہیں بلایا, تو یہ میلاد کیسے بلائے؟ یہ میلاد. اچھا ایک نقطہ اور نعمان صاحب عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی کی آمد کے لیے دعا مانگی ہے نا, ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی, اے اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا, جو آخری نبی دنیا میں آنے والا ہے اس کو میری اولاد میں بھیج دے, میری اولاد میں بھیج دے. اچھا سارے نبیوں پہ حضور کی آمد کے لیے دعا فرمائی پیارے ابراہیم علیہ السلام نے, تو صلہ اس بات کا کیا ہے, اس کا نعم البدل کیا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اگر حضور کی آمد کی دعا فرمائی ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہ حضور دنیا میں میری نسل میں آئے, تو میرے آقا نے بھی فرمایا جب درود پڑھو تو انہی پہ پڑھو جنہوں نے میری آمد کی دعا مانگی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا, بولیے کما صلیتا علی ابراہیم وعلی. سارے نبیوں پہ درود ہونا چاہیے تھا. انبیاء علیہ السلام 1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں نا. یہاں حضور کا نام ہے اور حضور کی آل کا نام ہے, ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے اور حضرت ابراہیم کی آل کا نام ہے. پتہ چلا آمد کی دعا انہوں نے مانگی ہے. کہا لوگو, میرے آقا نے اپنے ماننے والوں کو کہا لوگو, جس نبی کے دعا کے صدقہ سے میں آیا ہوں, قیامت تک ان کی ذات پہ درود تم پڑھتے رہنا. یہ میلاد کی دعا والے کی برکت ہے. میلاد والے. اگلی بات, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے ہوئے مقام ابراہیم, وہ پتھر جو خانہ کعبہ کے سامنے ہے نا پتھر, اس کی زیارت کیوں کی جاتی؟ بس ساری زندگی حضرت ابراہیم نے اسی پتھر پہ قدم رکھا ہے, اور دنیا میں کسی پتھر پہ آپ نے قدم نہیں رکھا. پتھر تو ہزاروں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کتنے سفر کرتے آتے جاتے, صرف ایک پتھر پہ آپ کا نشان کیوں لگائے؟ بس یہ نقطہ عرض کر کے اپنے قرآن کی آیات کا ترجمہ کر کے اجازت چاہوں گا بھائی امین صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر آمنہ کے لال کی آمد کی دعا مانگی ہے. حضور کی آمد کی دعا مانگی, مولا تیرا گھر بنایا ہے, آخری نبی بھیج دے. جس نبی نے آمد مصطفیٰ کی دعا مانگی, قدم کہ وہ آپ کے قدم مبارک کے پاؤں مبارک کے وہ پتھر میں نقش ہو گئے, آج تک وہ زیارت ہو رہی. پتہ چلا جہاں میلاد ہو یہاں اتنی برکتیں رہتی ہیں, قیامت تک اس جگہ سے برکتیں حاصل کی جاتی ہیں. یہ تو بات نکتے کی. اللہ زین آمنو جو پیغام دینا چاہتا, واللہ زین آمنو وعملوا الصالحات,
وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. بولیے بولیے, یہ بھی نیک عمل ہے جو کر کے بیٹھے ہیں. یہ بھی وہ لوگ جو ایمان لائے. اب ایمان کی تشریح میں جاؤں تو بات پھر بڑھ جائے گی. بس یوں سمجھ لیں جس نے خلوص کے ساتھ کہا لا الہ. کیوں؟ خلوص کے بغیر تو منافق بھی پڑھتے تھے. خلوص کے بغیر تو منافق بھی کلمہ پڑھتے تھے. خلوص کے بغیر تو نماز بھی منافق بھی پڑھتے تھے. خلوص محبت کو کہا جاتا ہے, اخلاص سے بنا ہے. اخلاص پیار کو کہتے ہیں. یعنی جس نے پیار سے کہا لا الہ, اور پیار کتنا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بخاری شریف ہے, مسلم شریف ہے. یعنی کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر سرکار سے پیار کرو, وہی بندہ ایمان والا ہے. وہی بندہ ایمان والا. جب یہ ایمان آ گیا پھر آگے کیا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات. نیک عمل کیے, نیک نماز پڑھی. کیا کیا؟ نماز پڑھی. اچھا بیٹا کام کرے نا, اچھا بیٹا کام کرے, اچھا رول کرنا چاہیے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بیٹا اچھا کام کرے تو والد کو خوشی ہوتی ہے. بھائی امین صاحب خوش ہوں گے کہ آج الحمدللہ میرے بیٹے شاہ زیب نے فلاں نے یہ سارا سرکار کا میلاد منایا ہے, اچھا کام کر رہے ہیں, خوش ہوں گے نا. اگر ان کے ہاں کوئی آ کے دروازہ کھٹکاتا, نہیں جی اپنے بیٹے کو سمجھاؤ بڑا بدماش ہے یہ وہ, ان کو دکھ ہوتا. لیکن اس کام میں ان کو خوشی ہے, اس کام میں ان کو خوشی ہے. بیٹا اچھا کام کرے والد کو خوشی ہوتی ہے. شاگرد اچھا کام کرے استاد کو خوشی ہوتی ہے. امتی کام اچھا کرے مدینے والے کو خوشی ہوتی ہے. مدینے والے کو. اچھا اگلی بات کر کے بات ختم کرنے, لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. آپ اور میں سارے یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کسی ظالم کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. جو چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے کرے. جو چاہتا ہے میرا ساتھ, میرا حشر ظالم کے ساتھ نہ ہو, ظالم کے ساتھ میرا حشر نہ ہو, وہ ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ. اس کے لیے ایک فیصلہ میرے پاس موجود ہے قرآن کے حوالے سے. اللہ فرماتا ہے احشروا الذین ظلموا ازواجہم. جو ظالم کے مددگار ہوں گے نا قیامت کے دن میرا رب, جو ظالم کے معاملین ہوں گے قیامت کے دن احشروا الذین ظلموا ازواجہم, ایسے ان ظالموں کے ساتھ مدد کرنے والوں کو بھی جوڑ دیا جائے گا جیسے میاں بیوی کا رشتہ جوڑ دیا جاتا ہے. اس لیے بچنا چاہیے کہ کل کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان ظالموں کے ساتھ جڑے ہوں. کس کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے؟ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. رب فرماتا ہے ایمان ہو, نیک عمل کر, پھر دیکھ کل قیامت کے دن میں رب تمہیں نیکوں میں کھڑا کر دوں گا. لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. آپ چاہتے ہیں, میں چاہتا ہوں کل شہیدوں کے جھنڈے میں کھڑا ہوں. میں اور آپ چاہتے ہیں کل غوث اعظم کے جھنڈے میں ہوں. آپ اور میں چاہتے ہیں کل حضور کے دیوانوں کے اندر ہمارا بھی نام آئے. تو پھر چھوڑ, ظالموں کو نیکوں میں ملنا ہے تو کام یہی کر. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. بس نیک عمل کرنا تیرا کام ہے, کل میرا رب نیکوں میں تمہیں کھڑا کر دے گا. نیکوں میں کھڑا کر دے. اور نیک کون ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اے انسان, اے نفس مطمئنہ جو اللہ کے کاموں پہ راضی رہنے والا, اللہ کے کاموں پہ راضی رہنے والا, ندخلنہم فی الصالحین. وہی آیات کہ تم نیکوں میں مل کر اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو کر جنت میں داخل ہو جا. تو دعا اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا, اس لیے جو باتیں عرض کی اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ آپ نے محبت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں میں جو میرا مقصد تھا کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے, ہمیں بولیے ہمیں نماز پڑھیں گے مدینے والا خوش ہوگا. میلاد بھی مناتے ہیں, میلاد والے کی بات بھی مانتے ہیں. جھوٹ چھوڑیں گے مدینے والا خوش ہوگا کہ یہ میلاد بھی مناتے ہیں, میری خاطر جھوٹ بھی چھوڑتے ہیں. ایسے نا مدینے والا خوش ہوگا کہ ماں باپ کی عزت کرے, ماں باپ کی عزت کرے. ماں باپ بھی خوش ہوں گے اور مدینے کے تاجدار بھی خوش ہوں گے.
اللہ تعالی ہمیں نیک اعمالوں کی توفیق نصیب فرمائے، والدین کی عزت بھی کرے، نماز بھی پڑھے، میلاد بھی منائیں، حضور کا دل میں سچا پیار رکھیں، انشاءاللہ دونوں جہانوں میں بڑے پار ہو جائیں گے۔ اب آپ کے سامنے جیسے علامہ محمد نعمان قادری صاحب، یہ ماشاءاللہ میں تو دیکھ رہا ہوں ہر سال بھی نقیب آتے ہیں، لیکن یہ پڑھا لکھا نقیب ہے، علمی گفتگو کر رہا ہے، علمی گفتگو کر رہا ہے، اور ماشاءاللہ اس دفعہ ویسے بھی مجھے محسوس خود بھی ہو رہا، پچھلے سال بھی آپ نے بھی دیکھا تھا کہ میں وہ ڈھولکی والوں سے تھوڑا سا ناراض ہو کے چلا گیا تھا نا، تو آپ تو شاید ناراض ہوئے ہوں گے، لیکن میرے اس چلے جانے کا فائدہ یہ ہو کہ ماحول ٹھیک ہو گیا، ماحول یعنی اللہ رسول کی بات سمجھ میں تو آ رہی ہے نا، ٹھیک ہے نا، اچھی بات گفتگو ہے، تو وہ اچھا ماحول نہیں تھا، وہ تو اچھا کرا یہ بھائی صاحب نے، بھائی امین صاحب بڑی محبت فرماتے ہیں، ان کی اولاد نے اچھا سیٹنگ کی ہے کہ جس میں وہ ایسی بات نہیں، کیونکہ ہم الحمدللہ سنی ہیں، سرکار کا ذکر سنتے ہیں، یہ سروروں کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم حضور کے عاشق ہیں، سرور کے عاشق نہیں ہیں، سرور کے عاشق نہیں ہے، کوئی پڑھے حضور کا ذکر کرے بس، بات تو سرور کی نہیں ہے، سرور ٹھیک ہے جس کو اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ڈھولکیاں مولکیاں یہ اچھا نہیں، کیونکہ اس انداز میں حضور کا ذکر ادب کے تقاضا نہیں ہے، تو یہ اچھا انداز ہے کہ بغیر یہ جو ہے نا دف کے پڑھا جائے، یہ اچھا بات سمجھ میں بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور یہ سارے دوست و احباب محلہ اللہ ہو، چلو اللہ ہو، تو کتنا بڑا نام ہے یہ، آپ کا محلے کا نام لیتے ہی اللہ زبانوں پہ آ جائے، اللہ، چلو سارے ایک مرتبہ اللہ، سبحان اللہ، یہ محلے کا نام بھی اللہ ہے، اللہ کرے ہمیشہ یہاں اللہ اللہ ہوتی رہے، اور جس اللہ اللہ کا نام لیتا ہے پھر اس کا سینہ مدینہ بن جاتا ہے، سینہ مدینہ بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔